اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، سارے اسٹوڈنٹ آئے؟ ایک اسٹوڈنٹ ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں آیا، جو ہمارا بہت میں نام دیکھ لوں، ماشاء اللہ کون سی اسٹوڈنٹ مسنگ ہے، مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، لیکن میں ان کو مس کر رہی ہوں کلاس میں، شروع سے ہمارے ساتھ ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے؟ صوفیہ سسٹر نہیں، صوفیہ اس کلاس میں نہیں ہے، صوفیہ جرمنی سے۔ آپ لوگوں کو یاد نہیں آ رہی ہے ایک سسٹر جو نہیں آئی؟ مجھے آ رہی یاسمین تو نہیں، یاسمین نہیں نہیں، یاسمین نہیں ہے، رقیہ چل کچھ ایسا ہے نا؟ نہیں نہیں نہیں، مجھے نام نہیں یاد رہا، چلیں آتا ہے تو پھر بتاتی ہوں۔ اور آپ لوگوں نے بھی یاد نہیں رکھا ہوا اپنے ساتھ کے اسٹوڈنٹس کو نا، ساتھیوں کو۔ اچھا جی، بالکل، یہ تو ہے، میں پڑھ ہاں لیتی ہوں نہیں، وہ شروع سے ہمارے اپنے ساتھ ہی، ساتھ، شروع سے ہمارے ساتھ ہی وہ۔ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے نا لسٹ میں جا کے۔ نہیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے کلاس کو۔ آج ہمارا نیا ٹاپک ہے منصوبات، اور یہ تھوڑا لیندی ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کا اگلا لیول شروع ہوگا گرامر کا۔ جیسے ہی منصوبات پڑھ کے ختم کریں گے، آپ کا یہ لیول ختم ہوگا اور نیو لیول شروع ہوگا، تھرڈ لیول۔ تو یہ خوشی کی بات ہے ایک، اور منصوبات بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو مرفوعات ہوتے ہیں، منصوبات ہوتے ہیں، اور مجرورات ہوتے ہیں۔ تین طرح کے نون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ منصوب، مرفوع، منصوب اور مجرور، یہ نون کی ٹائپس ہیں۔ فعل کی جو مضارع کی ٹائپس پڑھی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ مرفوع ہے، منصوب ہے اور مجزوم ہے۔ وہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم نے پڑھ لیا، مجزوم بھی پڑھ لیا نا، کون کون سی چیزیں فعل مضارع کو مجزوم کرتی ہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لیا، منصوب کرتی ہیں وہ بھی ہم نے حروف پڑھے ہیں، مرفوع تو ویسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، تو انشاءاللہ جب آپ یہ پڑھیں گے تو اور چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، تو میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ، پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ شیئر ہو گیا، تو فوزیہ آئیں، آپ تھوڑا پڑھیں، بالکل آسان چیز ہے، جہاں پہ ضرورت ہوگی میں سمجھا دوں گی۔ منصوبات وہ اسم جو حالت نصب میں ہو منصوب کہلاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسم اعرابی حالت کے اعتبار سے یا تو مرفوع ہوتا ہے یا منصوب یا پھر مجرور، چوتھی حالت کوئی نہیں ہوتی۔ اسم صرف دو صورتوں میں مجرور ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب وہ مضاف الیہ ہو، مثلا کتاب زیدن۔ نمبر 2، جب اس سے پہلے حرف جر آ جائے، مثلا فی کتابی زیدن۔ اب مجرورات انہوں نے پہلے پڑھا دیے، ٹھیک ہے؟ جی، مجرورات پہلے پڑھا دیے، کیوں پڑھا دیے؟ کہ مجرور نون، کوئی بھی نون جو ہوتا ہے، کوئی اسم جو ہوتا ہے، وہ مجرور صرف دو وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو مور کلیئر ہوگا کہ اسم کب مجرور ہوتا ہے، جب وہ مضاف الیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ مجرور ہوتا ہے، لازم مجرور ہوتا ہے، چاہے اس کے نیچے آپ کو کسرہ نظر آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں کہتی ہوں لی موسیٰ، تو اب لی جو، اچھا لی کی وجہ سے تو نہیں، جیسے کہتی ہوں میں کتاب موسیٰ، ٹھیک ہے؟ اب موسیٰ مجرور ہیں، کیوں مجرور ہیں؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، لیکن نظر نہیں آ رہی زیر آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بات ہے، تو کبھی آپ کو نظر نہیں بھی آئے گی تو وہ آپ کا اگر مضاف الیہ بن رہا ہے، جیسے کتابو ہو، تو اب یہ ضمیر ہے، اس کے نیچے آپ کو زیر نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ کبھی آئے گی کبھی نہیں آئے گی مجرور ہونے کی صورت میں۔ مجرور ہونے کی صورت میں وہ مجرور ہو گیا اگر مضاف کے بعد مضاف الیہ بن رہا ہے کتابو ہو تو۔ اچھا، اس کے بعد دوسری صورت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب اس سے پہلے حرف جر آ جائے، کسی بھی نون سے پہلے حرف جر آ جائے۔ اب یہاں پہ دونوں حالتیں آ رہی ہیں، مجرور ہو رہا ہے یہ والا حرف جر کی وجہ سے، اور یہ والا کس لیے مجرور ہو رہا ہے؟ مضاف الیہ۔ تو صرف دو صورتیں ہیں، کوئی بھی نون مجرور نظر آئے، یا تو وہ حرف جر کی وجہ سے ہوگا اور کوئی صورت نہیں ہے، یا پھر وہ کیا ہے آپ کا مجرور ہوگا تو کس وجہ سے ہوگا؟ وہ آپ کا مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا ایکسیپشن میں وہ بتا دیتی ہوں، وہ تب ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کو مجرور نظر آتا ہے کیونکہ
وہ پیچھے والا کا اعراب آگے لے کے چل رہا ہوتا ہے. مثلاً آپ کا موصوف جو ہے مجرور ہے تو آپ کا صفت بھی مجرور ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا, ایسا ہوتا ہے. کبھی کبھی بیچ میں واو آ جاتا ہے تو وہ پیچھے والا جو اعراب ہوتا ہے وہ آگے ٹرانسفر ہو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ صورتیں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے, لیکن بیسک جو ہیں مجرور ہونے کی صرف 2 وجوہات ہیں. یا تو پیچھے حرف جر ہوگا یا پھر وہ آپ کا مضاف الیہ بنے گا. یہ الگ بات ہے کہ وہ پچھلے کے اعراب کو فالو کر رہا ہے تو وہ مجرور ہو رہا ہے. وہ تو فالو کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے, اس میں تو کوئی وہ اس کا کمال نہیں ہے, اس کو کرنا ہے, مجبوری ہے اس کی. واو کے بعد جو آئے گا وہ پیچھے والے کو کرے گا. کوئی بھی حرف جو آپ کا ہوتا ہے نا, جو واو کے حرف عطف ہے نا, تو کوئی بھی حرف عطف آئے گا پیچھے والے کے اعراب کو آگے لے کے جائے گا. اچھا جناب, تو اس کی آئی ہوپ کہ یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے بعد اپنی رفعی حالتیں ابھی بتا رہے ہیں, مرفوعات بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی نون مرفوع کب کب ہوتا ہے. چلے پڑھ. اس طرح اسم کے حالت رفع میں ہونے کی بھی چند وجوہات ہیں. جب جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہو, مثلا زید اب سمجھ آیا کہ مبتدا اور خبر جو ہوتے ہیں وہ دونوں لازم مرفوع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. دوسری چیز کیا ہے؟ جب جملہ فعلیہ میں فاعل ہو, ضربا زیدن, ضربا زیدن. اب اس میں آپ کا کیا ہے, زیدن فاعل بن رہا ہے. فاعل بھی کلو فاعل مرفوع, ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے چاہے وہ نائب فاعل ہی کیوں نہ ہو, اس نے مرفوع ہی ہونا ہے. اس کے بعد نمبر 3, جب نائب الفاعل ہو, ضربا زیدن. اب یہاں پہ زیدن جو ہے یہ نائب الفاعل ہے. کیوں نائب الفاعل ہے؟ کیونکہ ضربا آیا ہے, کیونکہ مجہول آیا. مجہول کا فاعل نہیں ہوتا, نائب فاعل ہوتا ہے. تو جب بھی مجہول دیکھیں آگے مرفوع اسم آئے گا تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ نائب الفاعل, فاعل نہیں کہیں گے. چلیے آگے پڑھیے. اسم کے منصوب ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں, جن میں سے چند ہم پڑھ چکے ہیں اور چند پڑھیں گے. وہ سب درج ذیل ہیں. انا کا اسم انا زیدن صالحن, اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ان دونوں میں انا کی وجہ سے اسم و انا پر منصوب ہو رہا ہے. اسم و انا منصوب ہو رہا ہے, چاہے انا ہو چاہے انا ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ آپ کا یہ تو انہوں نے اس کا ایک نام رکھ دیا, لیکن جتنے بھی اس کے ہوں گے نا, جتنی بھی سسٹرز ہوں گی انا کی, وہ جب بھی آئیں گی ان کا جو اسم آئے گا آگے, ان کا ایک اسم ہوگا, ان کی خبر ہوگی, کیونکہ جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں انا وا خواتوا. تو جو بڑی بہن کام کرتی ہے وہ چھوٹی ہاں, مجھے بھی لگ رہا ہے, آواز کلیئر نہیں آ رہی. مجھے بھی لگ رہا ہے کیوں کٹ رہی ہے میری آواز. اچھا تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں, صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا جی, اب ٹھیک آ رہی ہوگی انشاءاللہ آواز. جی الحمدللہ. جی تو میں یہ بتا رہی تھی کہ میں پھر دوبارہ سے شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ. کنیکشن کٹ گیا تھا انٹرنیٹ کا تھوڑی دیر. اچھا, اب یہاں پر جو ہے ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ انا اور اس کی بہنیں ہوتی ہیں. کتنی سسٹرز ہوتی ہیں اس کی, انا کی ٹوٹل کتنی ہوتی ہیں؟ یہ 6 ہوتی ہیں. اب یہ جتنی بھی جو بڑی بہن کام کرتی ہے وہی باقی بھی کرتی ہیں. تو انا کے بعد اس کا جب اسم آئے گا, انا کا یا انا کا یا لالا کا, لکنہ, لیتا, جتنی بھی سسٹرز ہیں ان کا ایک اسم جب بھی آئے گا آگے ان کے, چاہے وہ ضمیر کی شکل میں ہو چاہے وہ اسم ظاہر کی شکل میں ہو, اس نے منصوب ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر انا اور انا کا بتا کے مثال ختم کی گئی ہے. انا کا دیکھیں یہاں پر زیدن ہے, یہ اس کا اسم ہے, اسم و انا ہے, اس کو مبتدا نہیں کہیں گے, اور یہ جو ہے انا کی خبر ہے. یہاں پر یہ انا ہے, انا درمیان میں آتا ہے, انا شروع میں آتا ہے. یہ انا جو ہے اس کا اسم بھی کیا ہے؟ منصوب ہے. ٹھیک ہے, محمد دن آیا ہے.
تو اصل میں یہ کیا تھا، محمد دن تھا، لیکن جب انا داخل ہوا تاکید کے لیے تو وہ محمد دن ہو گیا. یہاں پہ بھی زیدن تھا، زیدن صالح، زید نیک ہے، لیکن جب انا داخل ہوا تو وہ منصوب ہو گیا. ٹھیک ہے، تاکید لانے کے لیے. اچھا آگے پڑھیے نمبر 2. یہ تو آسان تھا اوپر والا، یہ پڑھیے. نمبر 2 ما اور لا مشابہ باللیسا کی خبر. اب یہ یہاں پر اس کا تو اسم منصوب ہو رہا تھا نا، انا اور اس کے اخوات کا. جو ما ہوتا ہے، ما اپنے اسم کو، وہ بھی جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے، اور لا جو ہوتا ہے مشابہ باللیسا. ٹھیک ہے، ابھی اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لا یہ شاید پڑھایا بھی ہے میں نے پیچھے کہیں نہ کہیں. تو یہ جو ہے لا اور ما، یہ بھی جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، اور ان کا بھی ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے. لیکن ان کا اسم منصوب نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتی ہے، ان کی خبر جا کے منصوب ہوتی ہے. جیسے کانا کی بھی خبر منصوب ہوتی ہے نا، کانا کا اسم منصوب نہیں ہوتا، وہ انا کے خلاف عمل کر رہا ہوتا ہے. کانا و خواتو جو ہے نا، وہ انا کے اپوزٹ عمل کرتے ہیں. تو ان کا بھی کیا ہوتا ہے، اسم مرفوع ہی رہتا ہے، اسم مرفوع رہتا ہے اور خبر منصوب ہوتا ہے، ان کی خبر منصوب ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح ما اور لا مشابہ باللیسا. اب لا مشابہ باللیسا کا کیا مطلب ہے، کیونکہ یہ لا وہ لا ہے، بہت سے لا آپ نے پڑھے ہیں، یہ وہ لا ہے جو کہ لیسا کی طرح عمل کرتا ہے. اب لیسا کیسے عمل کرتا ہے، لیسا جو ہے وہ کانا کی سسٹرز میں سے ہے، تو وہ کس کی وہ کیا کرتا ہے، وہ اسم کو مرفوع ہی رہنے دیتا ہے، خبر کو منصوب کرتا ہے. اور یہ لا جو ہوتا ہے وہ یہ بھی وہی کام کرتا ہے لیسا والا. تو یہ بھی اپنے اسم کو مرفوع رہنے دے رہا ہے اور خبر کو منصوب کر رہا ہے، اس لیے اس کو لا مشابہ باللیسا کہتے ہیں. ما بھی سیم کام کرتا ہے، ما نفی کے لیے جملہ اسمیہ پہ آتا ہے، اور یہ اپنے اسم کو مرفوع ہی رہنے دیتا ہے اور خبر کو جا کے منصوب کرتا ہے. اب آپ اس کی مثالیں پڑھ لیں. ما بشرن لا رجل صالحا. یہاں ما جو ہے نفی کے لیے، نفی کے لیے. جملہ اسمیہ پہ آئے نا ما، تو جی. ما تو کوشچن کے لیے بھی ہوتا ہے، ما نفی کے لیے بھی ہوتا ہے، اور ما جو مڈل میں آ جائے تو وہ اسم موصول بھی ہوتا ہے، آگے اس کا صلہ بھی ہوتا ہے نا. جی. اس وقت وہ اللہ زی کا معنی دے رہا ہوتا ہے، اسم موصول کا جب مڈل میں آ رہا ہوتا ہے، جملے کے شروع میں آئے تو کوشچن کے لیے ہوتا ہے، تو کوشچن کے لیے ہوتا ہے تو کوشچن مارک لگا ہوتا ما ہاذا. ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہ کس کے لیے، نفی کے لیے. نہیں ہے یہ مگر کیا ہے، بشرن ایک رسول. نہیں یہ ایک بشر، یعنی نہیں ہے یہ ایک بشر، یہ ایک بشر نہیں ہے. یہ کس نے کہا تھا، سورہ یوسف میں وہ جو عورتیں آئی تھی نا، انہوں نے آ کے حیرت کا اظہار کیا تھا، ما ھذا بشرن. تو یہ نہیں کہا انہوں نے ما ھذا بشرن، ما ھذا بشرن کا. تو یہ اب جملہ اسمیہ ھذا بشرن تھا، اصل میں یہ مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تو ھذا بشرن تھا. جب ما داخل ہوا کس کے لیے، نفی کے لیے اس کے اوپر، تو اس نے اپنے مرفوع کو تو ٹچ ہی نہیں کیا اور خبر کو جا کے منصوب کر دیا. تو ما کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے. تو یہ آپ کو منصوبات پڑھا رہے کون کون سی چیزیں منصوب ہو سکتی ہیں. تو ما کی خبر اور لا مشابہ باللیسا کی خبر، ظاہرہ لیسا کی بھی خبر منصوب ہوتی ہے، تو پھر لا کی بھی ہوتی ہے. اچھا آگے پڑھیے. لا رجل صالحا، وہ آدمی نیک نہیں ہے. اچھا رجل صالح تھا، لا جب اس پہ داخل ہوا تو لا نے لیسا والا عمل کیا. تو لیسا کیا عمل کرتا ہے، وہی کانا والا کرتا ہے، کیونکہ اس کی اخوات میں سے ہے. تو کانا کیا کرتا ہے عمل، پھر وہاں پہ جاتے ہیں تو کانا اپنے اسم کو اسمی مرفوع رہنے دیتا ہے، خبر کو جا کے منصوب کرتا ہے. تو لیسا بھی وہی عمل کرتا ہے، کانا والا ہی. تو پھر یہ جو لا ہے یہ لیسا والا عمل کر رہا ہے، تو وہ بھی سیم ہی کرے گا. تو اس نے بھی کیا کیا، رجل صالح کو جا کے کیا کیا، خبر کو جا کے منصوب کیا. تو ماں نے بھی وہی کیا تھا، لیسا بھی وہی کرتا ہے، کانا بھی وہی کرتا ہے، اور یہ لا بھی وہی عمل کر رہا ہے کہ یہ مبتدا کو کچھ نہیں کر رہا، ٹچ نہیں کر رہا، خبر کو جا کے منصوب کر رہا ہے. تو یہ بھی منصوب ہوگی. آگے نمبر 3. لیسا زید طویلا. اب لیسا کا بھی آپ کو دکھا دیا کہ اس کو مشابہ باللیسا کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ لیسا بھی یہی عمل کرتا ہے. تو لیسا یہ جملہ اسمیہ، یہ اصل میں جملہ کیا تھا فوزیہ،
लईसा लगने से पहले ज़ैदुन तवीलुन। तवीलुन था। वेरी गुड, माशाल्लाह, आपका दिमाग काम करता है सबका। ज़ईदुन तवीलुन था, मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं, लेकिन जब इन्ना वगैरह आते हैं ताकीद के लिए, काना आते हैं, लईसा, मा, ला, तो फिर वो अपना अमल करते हैं। ये ऐसे हरूफ हैं जो आमिल हैं, अमल करने वाले हैं। तो फिर ये कुछ शरीफ होते हैं, जैसे हरफ अतफ होता है तो वो कुछ नहीं करता, वो अपने काम से काम रखता है। ये जो हैं ये या तो ये इन्ना वगैरह जो हैं ये अपने इसम को मंसूब करते हैं, और बाकी जो बता रहे हैं कि काना और लईसा और मा और ला ये क्या करते हैं, ये खबर को जाके मंसूब कर देते हैं, तो खबर मंसूब हो गई है। आई होप कि सबको समझ आ रही होगी। जी मैम, इंशाल्लाह मैम ला और लईसा दोनों नफी के लिए यहाँ आएंगे। ये सब नफी के लिए आ रही है। लईसा भी नफी, ला भी नफी, मा भी नफी, जी तीनों का मतलब नहीं है। सही। तो जैद तवील नहीं है, लंबा नहीं है, आदमी नेक नहीं है, ठीक है, ये आदमी नहीं है, ये बशर नहीं है, तो ये तीनों नफी के लिए आ रहे हैं। जी। और इस तरह से चले आगे। लाए नफी जिन्स का हाँ, इसम। ला की बहुत सारी किस्में हैं। एक ला वो है जो सिर्फ लाए नफी कहलाता है। वो कौन सा ला है? सिर्फ लाए नफी जो कहलाता है। ये ऊपर वाला जो हमने पढ़ा है ये तो मुशाबा बिल लैसा है ना, ला इसका नाम तो ला मुशाबा बिल लैसा है ये वाला। सिर्फ ला, और ये लाए नफी जिन्स है, तो सिर्फ लाए नफी क्या होता है, वो मुजारे पे आता है, और मुजारे को वो बहुत ही शरीफ होता है, वो मुजारे को बिल्कुल कुछ नहीं कहता। ला युमिनून, युमिनून ही था, ला ने आके युमिनून ही रहने दिया, ठीक है। मैम इसे क्या कहेंगे जो मज़ारा पे आएगा, जो ला मज़ारा पर आएगा? उसको लाए नफी कहेंगे, सिंपल लाए नफी, कुछ आगे ऐड नहीं करना। मुशाबा बिल लैसा, लाए नफी जिन्स, कुछ ऐड नहीं करना। लाए नाही, अब एक लाए नाही भी होता है ना। जी। लाए नाही क्या होता है, कौन बताएगा क्लास में? वो तलब का माना देता है। तलब का हाँ, वो भी नफी का ही मानी देता है। ला होता है वो भी नफी का ही मानी देता है, लेकिन उसमें तलब का मानी होता है। हाँ, जी, फेल यानी को मजबूर करता है। मुजारे को मजूम करता है, उसमें किसी काम से रोक देता है वो। जी, यानी जो जैसे हम फेल को कहते हैं ना मजबूर कुरान में, होता है। अच्छा वो करता है, वो क्या करता है, वो आमिल फेल होता को है। मजबूर करता है। आमिल तो जी, सभी ही हैं सिवाय लाए नफी जो मैंने बताया, ला युमिनून वाला, वो जो है कुछ नहीं करता, वो शरीफ है। बाकी सारे ला कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो लाए नहीं मुजारे पे जाके, मुजारे से पहले जो ला आएगा और मुजारे को मजजूम भी करेगा। ला तफअल, तफअलू को उसने तफअल कर दिया। ला तज़हब, इसी तरह ला तुफसिदू फिल अर्दी, तो ये तुफसिदूना था, उस ला ने आके क्या किया, लाए नहीं ने आके उसका नून गिरा दिया। तो ये ला जो है ये लाए नाही कहलाता है। नाही अनिल मुनकर आपने पढ़ा होगा, किसी काम से रोक देना, तो वो रोक रहा है, ठीक है, रुक जाओ, ठीक है। तो वो जी, नून को भी गिराएगा, वो दमे को भी गिराएगा, और उसको मजजूम करेगा, वो सिर्फ मुजारे पे आता है। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं हम लाए नफी जिन्स पे। अब आप आ जाएं, दूसरी सिस्टर जो पढ़ती हैं, कोई भी आ जाए, लेकिन ताहिरा आप आ जाएं, जिनकी उर्दू थोड़ी अच्छी है ना। लाए नफी जिन्स का इस्म, इसके अंदर अब एग्जाम्पल्स हैं। ला रैब फीह, अब इसने जो है वो क्या करा है, क्या किया है इसमें? मतलब पूरी जिन्स की नफी करी है इसने जो है ना हाँ, शुरू में पूरी आके। जिन्स से। अब पूरी जिन्स कहाँ से आई भाई? इसमें तो जिन्स का कोई है ही नहीं। जिन्स होता है जेंडर, है ना, जेंडर जी होता है ना, पूरी एक कौम जो होती है, यानी जैसे इंसान है, अब इंसान की एक जिन्स है, ठीक है, और उसके अंदर बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब है ना, तो पूरी जिन्स आ जाती है उसमें इंसानों की। इंसान जब इंसान बोलते हैं तो अब यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है ना, यहाँ तो रैब आ रहा है, ठीक है, उससे जी, पहले ला अपना आ इसम रहा को है। हल्का किया ये। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा अब ये क्या है, रईब की जितनी भी शक्लें हैं,
ٹھیک ہے نا. ریب کی بہت سی اقسام ہے شک کی. قرآن مجید میں اس کے لیے بہت سارے نام بھی آتے ہیں ریب کے لیے. جتنی بھی یعنی چھوٹے سے چھوٹا شک ہے نا, اور بڑے سے بڑا گمان, جو بھی آپ یقین, کچھ بھی جو بھی لفظ شک کے لیے یوز ہوتا ہے وہ ان سب کی نفی کر رہا ہے یہ لا. ریب کی جتنی بھی اقسام ہیں, اجناس ہیں, ان سب کی یہ نفی کر رہا ہے لا. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی شک نہیں ہے. نہیں ہے. جی یہ جو بھی کا لفظ میں نے یوز کیا نا, یہ لائن نفی جنس ہی لا سکتا ہے اور کوئی نہیں لا سکتا. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو, صحیح. کوئی اور اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے, اوپر والا لا آپ نے دیکھا تو وہ مرفوع آ رہا تھا. یہ والا لا جو تھا یہاں پہ یہ مرفوع آ رہا تھا, مرفوع اور نکرہ آ رہا تھا. نکرہ پہ زور ہے اور مرفوع بھی ہے. ٹھیک ہے, نکرہ اور مرفوع آ جی رہا ہے. یہ والا منصوب آ رہا ہے اور ایک حرکت کے ساتھ آ رہا ہے, نکرہ نہیں ہے. صحیح. نکرہ تو ہے لیکن ایک فتح کے ساتھ آ رہا ہے, مضاف بن کے ہے نا. یعنی ایک دمے کے مضاف بن ساتھ کے بھی آ رہا نہیں آ رہا, مضاف نہیں بن رہا. پتہ نہیں آپ نے کیا اچھا. کہا, میں سمجھی نہیں لیکن میں. اچھا اب اس میں دیکھیں, یہ آپ کا ریبو بھی نہیں آ رہا. اصل لفظ کیا ہوتا ہے؟ ریبن ہوتا ہے نا, ریبن ہوتا ہے نا اصل جی لفظ. جی اچھا اب یہ مرفوع ریبو ہے. بھی نہیں آ رہا لا کی وجہ سے کہ چلو ریبو ہو جائے. ریبو بھی نہیں آ رہا بلکہ ریبا آ رہا ہے. تو جب آپ یہ دیکھیں گے نا, لا کے بعد ایک نون آ رہا ہے جو کہ فتح کے اوپر, فتح مبنی بر فتح اس کو کہتے ہیں. آگے جا کے آپ کو یہ ٹرم سمجھ آ جائے گی. مبنی ہے اس کے, یہ مبنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہمیشہ کیا ہے؟ زبر ہی آپ کو نظر آئی تھی. ٹھیک ہے نا, تو یہ مبنی جی بر فتح ہے. جو لا, جس لا کے بعد کوئی بھی نون اسم کی بات ہو رہی ہے, حرف کی بھی نہیں ہو رہی اور فعل کی بھی نہیں ہو رہی, صرف اسم کی بات ہو رہی ہے. جس لا کے بعد ایسا نون آ جائے جو مبنی بر فتح ہو, اور مبنی بر فتح بھی ایک زبر کے ساتھ ہو, دو زبر کے ساتھ نہ ہو, وہ جو ہوتا ہے وہ لا نفی جنس ہوتا ہے. اور یہ جو ہوتا ہے یہ لا پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو لا نفی جنس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ پوری جنس میں سے اپنے اسم کی نفی کر دیتا ہے. یہ لا کا اسم ہے, یہ لا کا اسم ہے, بالکل جیسے انا کا اسم ہوتا ہے, انا کی خبر ہوتی ہے. تو یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے, لا جب اس پہ داخل ہوا, یہ ریبن فی ہی تھا. ٹھیک ہے, یا ریبو فی ہی تھا, لیکن جب لا داخل ہوا تو اس نے یہ شکل دے دی, اس کو مبنی بر فتح کر دیا, اور اس میں پھر یہ لا جو ہے اپنے اسم کی پوری جنس میں سے نفی کر رہا ہے. شک کی پوری جنس جتنی اجناس ہیں ان میں سے نفی کر رہا ہے. اب فی ہی کیا ہے؟ یہ خبر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس جی طرح سے. مرکب جامع ہے. اب آپ دیکھیں, یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی. یہاں پر بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لا جی ہے, یہ اس کا اسم ہے, اور یہ الہ. مبنی بر فتح ہے, الہن نہیں ہے, الہو بھی نہیں ہے, کیا ہے؟ الہ. الہ ہے. اسی طرح آپ کو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھرمار ملے گی, قرآن میں بہت سارے. ٹھیک ہے نا, لفظ آتے ہیں جی جیسے کہتے ہیں نا کوئی بھی نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی نماز نہیں ہے, حالانکہ جنازہ اور یہ سب وہ بھی حدیث ہی ہے, لا صلاۃ. ٹھیک ہے, اسی طرح قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ آئیں گی پھر آپ نے یاد رکھنا ہے, ایک زبر کے بعد, لا کے بعد جو اسم آئے گا منصوب ہوگا وہ لا نفی جنس کا ترجمہ کرے گا. دین میں کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہے. اب یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے, آیت الکرسی کے بالکل نیچے دیکھیے گا, دو لا آتے ہیں وہاں پہ, دو آتے ہیں لا نفی جنس. ایک آتا ہے لا اکراہ. اکرا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ موٹے کاف والا اکرا نہیں ہے, یہ کراہا والا ہے, یعنی کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہے. زبردستی نہیں ہے. ہاں وہ دیکھیے گا. اور نیچے ایک اور آتا ہے لن فسام لہا. اب ٹوٹنے کی بھی بہت ساری قسم, فسام کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا. اب ٹوٹنے کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں, تو کریک ہوتا ہے, پھر لکیر ہوتی ہے, پھر آپ دیکھیں ہڈی کس طرح ٹوٹتی ہے, کبھی بال کی طرح بھی ٹوٹتی ہے, کبھی تھوڑی زیادہ کریک آ جاتا ہے, کبھی. تو جتنے بھی قسم کے ٹوٹنے ہوتے ہیں نا, ان سب کی نفی کر رہے ہیں لا نفی جنس, لن فسام لہا.
تو آپ اس کو بھی دیکھیے گا. یہ آیت الکرسی والی آیت کے بالکل نیچے یہ 2 لا آ رہے ہیں جو کہ لا نفی جنس کی مثال ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں. کلمے ہمارے کلمے میں آ رہا ہے لا الہ الا اللہ. اچھا اللہ کے بعد جو اسم آتے ہیں نا اللہ ابلیسا, تو آپ نے یہ میں نے بتایا تھا, ابھی پڑھیں گے بھی ہم آگے, کہ اللہ کے بعد جو اسم آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. نارملی یہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو ہے اللہ ہو آ رہا ہے, تو اس کے پیچھے بھی ریزن ہے, ٹھیک ہے. تو اس پر میں کلمے پہ کسی دن نا پورا لا الہ الا اللہ پہ میں پوری کلاس لوں گی. پوری کلاس تو نہیں ہوگی, چند منٹوں میں ختم ہو جائے گی, لیکن سمجھانا تو ہے نا آپ کو, ایک علیحدہ ٹاپک ہے. تو وہ میں بتاؤں گی کہ یہاں دمہ کیوں ہو رہا ہے, لا الہ الا اللہ ہا کیوں نہیں آ رہا, اللہ کے بعد جو نون ہوتا ہے ابلیس اور زبر آ رہی ہے, وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. اچھا, بلکہ اسی ٹاپک کے اندر ہم دیکھ لیں گے اس کو بھی. اچھا جناب آگے پڑھیے طاہرہ. اب نمبر 4 ہے جی, نمبر 4 ہے منادا مضاف. اب اس میں ہے پہلی اگزامپل یا عبداللہ. منادا آیا اس کے اندر, جو حرف ندا لگا تو جو ہے وہ مضاف بن کے آیا منادا, تو یہ جو ہے وہ نصب میں ہو گیا, عبداللہ ہو گیا, عبداللہ ہاں سے. جی, تو دمے آنے کی بھی وجہ ہوتی ہے, لیکن دمہ جو ہے وہ اس کی کوئی مطلب یہ نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوتی ہے. جیسے آپ کا مبتدا مرفوع ہوتا ہے, خبر مرفوع ہوتی ہے, تو کیا وجہ ہے اس کی کہ وہ مبتدا اور خبر ہے اس لیے مرفوع ہو رہے ہیں نا. لیکن جو زبر اور زیر ہوتی ہے اس میں تو لازم آپ کو کوئی ریزن چاہیے ہی چاہیے. تو یہ اصل میں کیا ہوتا ہے, نام جو ماں باپ رکھتے ہیں وہ ہوتا ہے عبداللہ, مرکب اضافی کی شکل میں. لیکن جب اس کو پکارا جاتا ہے تو پھر یا عبداللہ کہیں گے تو غلط ہو جائے گا. اصل لفظ ہوتا ہے رب العالمین, مضاف پہ پیش ہوتی ہے نا, کسی وجہ سے مضاف کا اعراب منصوب ہوتا ہے. تو اب جب رب کو پکارتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے, یا رب العالمین ہو جاتا ہے. مضاف الیہ تو ویسے ہی مجرور ہے, لیکن اس پہ زبر کیوں آ رہی ہے, وہ یا کی وجہ سے آ رہی ہے. تو جب بھی کسی کو پکاریں گے یا ولدن ہوگا تو یا ولدو ہو جائے گا. یہ ولدو ہی کیوں رہا ہے, مجھے یہ بتائیں, یہ کیوں نہیں زبر لی, یا تو یہاں بھی لگے, وہاں پہ یا ولدو ہی رہا, یا محمد دو یا زینبو, وہاں تو کچھ چینجنگ نہیں آ رہی. مرکب اضافی بن گیا. ہاں, کیونکہ وہ مرکب اضافی کی شکل میں نام نہیں ہے, وہ مفرد نام ہے. تو جب آپ کا یہ منادہ جو ہے جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ آپ کا مضاف ہوگا, اس کے آگے مضاف الیہ بھی ہوگا, یعنی مرکب کی شکل میں کوئی نام ہوگا, تو پھر آپ نے نام ہو یا جو مرکب اضافی ہو کسی بھی صورت میں. اب رب العالمین نام تو نہیں ہے نا, ارحم الراحمین نام تو نہیں ہے نا, لیکن مرکب اضافی ہے. تو اس کو جب آپ پکاریں گے یا لگائیں گے تو جو بھی حرکت چینج ہوتی ہے وہ مضاف پہ ہوتی ہے. دمہ بھی مضاف پہ آتا ہے, زبر بھی اور زیر بھی. یہ والی تو اس کو تو کانسٹنٹ آپ کو مجرور ہی رکھنا ہے, یہ تو مجرور ہی رہے گا, یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گئی. اب کانا آ گیا. کانا کیا ہے, یہ بھی جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے, پڑھیے. کانا فعل ناقص کی خبر. فعل ناقص ایک مکمل فعل ہوتا ہے جو جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کی خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. کانا ایک مشہور فعل ناقص ہے جو جملے میں تھا کا مفہوم پیدا کرتا ہے. دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں, دوبارہ سے پڑھ لیں, ایک سیکنڈ. فعل ناقص ایک نامکمل فعل ہے. فعل تو ہے لیکن ناقص ہے. کانا کو مکمل فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک فعل ناقص ہوتا ہے, ایک تام ہوتا ہے. تام کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ, ناقص کا مطلب ہے کمی جس میں ہو. اب اس میں کیا کمی ہے جو اس کو فعل ناقص کہتے ہیں, کیا کمی ہے, کیوں اس کو فعل ناقص کہتے ہیں؟ اس میں ایکشن نہیں ہوتا. اس میں ہاں جی, دیکھیں فعل تام کی 2 شرائط ہیں, ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ, فعل جو تام ہوتا ہے اس کی 2 شرائط ہوتی ہیں. کوئی بھی جو آپ عام فعل پڑھتے ہیں نا, فعل معروف ہے, مجہول ہے, اس کی 2 شرائط ہوتی ہیں. ایک تو اس میں ایکشن ہوتا ہے اور ایک اس میں زمانہ ہوتا ہے. اب کانا میں کیا ہے, کانا میں صرف زمانہ ہی زمانہ ہے, تھا کا مفہوم دیتا ہے کا مفہوم دیتا ہے, اس میں ایکشن نہیں ہے.
تو اس وجہ سے اس میں کمی رہ گئی، اس لیے اس کو فعل ناقص کہہ دیا، نامکمل فعل کہہ دیا. اور یہ فعل ناقص کس پر داخل ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. جیسے انا داخل ہوتا ہے، جیسے لا نفی جنس، ساری چیزیں آپ نے دیکھی نا، ما ولا مشبہ باللیسا لیسا، وہ کس پہ؟ جملہ اسمیہ پہ داخل ہو رہی. بالکل کانا بھی ایسے. کانا یہ 13 بہن بھائی ہوتے ہیں، ابھی ہم شاید کانا کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں. اچھا، اور جملہ اسمیہ کی خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، جیسے لیسا لے گیا تھا، لا مشبہ باللیسا لے گیا تھا، جیسے ما لے گیا تھا. بالکل اسی طرح کانا اور اس کی اخوات بھی مبتدا کو کچھ نہیں کہیں گے، اپنی اسم کو خبر کو کچھ نہیں، خبر کو جا کے منسوب کریں گے. اچھا، کانا ایک مشہور فعل ناقص ہے، یعنی قرآن بھرا پڑا ہے، اس کی ساری گردانیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ماضی کی بھی ہوتی ہے، مضارع کی بھی، تو گردانیں ہوتی ہیں، لیکن ناقص ہے بیچارہ. ناقص کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں کام ہے ہی نہیں، صرف زمانہ جو جملے میں تھا کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے. تھا ماضی کا مطلب دیتا ہے نا، تو ماضی کا مفہوم. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں، آپ کا جملہ کیا ہے؟ زیدن صالح. پڑھے صالح. کانا اور دوسرے افعال ناقصہ کے بارے میں ہم حصہ دوم میں تفصیل سے پڑھیں گے. اور اس کے بعد ایگزامپل ہے زیدن صالح، زید نیک ہے. یہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو گیا. اور جو ہے وہ نیچے جو ہے جملہ ہے کانا جب داخل ہوا اس کے اوپر تو کانا زیدن مبتدا ویسے ہی رہا، اور صالحن جو اس کی خبر تھی اس پہ جو ہے وہ منصوب ہو گئی نا، نصب لگ گیا، اور 2 تنوین لگانے کے لیے الف بھی لگایا، الف میں الف بھی اضافہ لگا. کیا. اب آپ کو پتہ لگا کہ کانا انا کے خلاف عمل کرتا ہے، اپوزٹ. جی انا جو ہے وہ انا مبتدا کو وخواتها کرتا کیا ہے، کرتے ہیں؟ اس کو اپنے اسم کو منسوب کرتے ہیں، یہ اپنی خبر کو جا کے منسوب کرتا ہے، بالکل اپوزٹ عمل کرتا ہے. تو ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے آپ کو، تاکہ قرآن مجید میں صحیح ترجمہ کر سکے نا. اچھا، کانا جو ہوتا ہے یہاں پہ تو اب جملہ نمبر اسمیہ 6 پہ پہ ہے داخل ہو رہا ہے، مفعول. لیکن یہ فعل پہ بھی داخل ہوتا ہے، فعل ماضی پہ، اچھا فعل مضارع پہ. وہ جا کے ہم ڈیٹیل بعد میں کر لیں گے کانا کی. ابھی صرف اتنا ہے کہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہو کے اپنی خبر کو منسوب کر دیتا ہے، اور اس کی سسٹرز بھی یہی کریں گی. ٹھیک ہے. مفعول چھٹی قسم آ مفعول گئی. نمبر 6 پہ ہے. جی مفعول کی 5 اقسام ہیں جنہیں مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے. 5 کہا جاتا ہے. ہم نے جملہ فعلیہ میں جو مفعول پڑھا ہے وہ مفعول کی پہلی قسم ہے جسے مفعول بہ کہتے ہیں. مفعول کی 5 اقسام درج ذیل ہیں. نمبر 1 پہ ہے مفعول بہ، وہ چیز یا ذات جس پر فعل واقع ہو. اقل ابراہیم تفاحہ. اس میں اب یہ اس کے اندر جو فعل ہے ہے، اقلا فعل ہے. فعل ہے، ہاں ابراہیم فاعل ہے، اور التفاحہ جو ہے وہ مفعول ہے. اب دیکھیں وہ چیز کہہ تو دیتے ہیں یہ آبجیکٹ ہے، یہ سبجیکٹ ہے، لیکن جی آبجیکٹ میں چیز بھی شامل ہے اور ذات بھی شامل ہے. جی جیسے ہم کہیں نا ضرب ابراہیم، ٹھیک ہے، حامدن. تو حامدن تو آبجیکٹ نہیں ہے نا، وہ چیز تو نہیں ہے نا، وہ تو ذات ہے. ذات ہوگی. ہاں ٹھیک ہے. تو کوئی ذات بھی ہو سکتی ہے اور کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے جو کہ آپ کی مفعول بنتی ہے. اور یہ سمپل جو مفعول ہوتا ہے جو آپ کا فعل فاعل کے بعد آتا ہے اس کو مفعولن بھی ہی کہتے ہیں. یہ پہلی قسم، یہ اس سے آپ واقف ہیں. ابھی تک ہم اس کو صرف مفعول کہتے رہے ہیں، اب اس کو مفعولن بھی ہی کہا کریں گے، کیونکہ اور بھی مفعول ہے نا ابھی. تو پھر آپ نے الگ تو کرنا ہے اس کو، بیچ میں سے بتانا تو ہے کہ یہ مفعولن بھی ہی ہے. دوسرا مفعول کیا ہے؟ اب یہ ساری مثالیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مفعول جو جی ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ سارے منصوب ہی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ضرب حامد محمودا نصر المسلمین وعد الوالدین کتب الکتب. اوپر کریں باجی، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ چلیں. ہاں. خلق اللہ السماواتی. اس کے بعد اس کی نیکسٹ ایگزامپل ہے مفعول کی، مفعول مطلق.
اچھا پہلے اس کو دیکھ ایک لیتے ہیں ایسا نا, ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں, سب لوگ کلاس میں ایک لیول پہ نہیں ہے نا. اب یہاں پہ یہ منصوب ہے, یہ منصوب زیر سے آ رہا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کیوں آ رہا ہے؟ آپ ہی بتائیں, یہ زیر سے کیوں آ رہا ہے منصوب؟ جمع ہے نا, یہ جمع آتی ساؤنڈ آ رہا ہے ہاں, مجھے. تو یہ کیوں آ رہا ہے؟ آتن ہوتا ہے. اچھا یہ والا جو ہے زیر سے کیوں منصوب ہو رہا ہے؟ کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے. صرف جمع مؤنث سالم زیر سے منصوب ہوتی ہے, مجرور تو زیر سے ہوتی ہی ہے لیکن منصوب بھی زیر سے ہوتی ہے. السماوات, السماواتی, السماواتی. ٹھیک ہے, کبھی سماواتا آپ نے نہیں پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ ہے آپ کی جمع مکسر کتب, اس کے اوپر حرکت سے اعراب آ رہا ہے, یہ واحد کی طرح اعراب لیتا ہے. تو یہ کتبان بھی ہو سکتا تھا اگر الف لام نہ ہوتی, اب یہ الف لام کی وجہ سے الکتبہ ہے تو یہ مفعول بن رہا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ولدینی, اس کا واحد کون سی فارم ہے؟ یہ منصوب تو ہے لیکن کون سی ہے؟ یہ مثنیٰ ہے. مثنیٰ ہے, بالکل مثنیٰ ہے. اس کا واحد کیا ہوگا؟ ولدانی. ولدانی تو رفع, ہاں ولدن سے بنا ہوا ہے. ولدن, ولدانی, سوری ولدانی اور رفعی حالت ہے. ولدینی. ولدینی جب فعل جو ہوتا ہے نا اس کو فاعل بنانا ہوتا ہے تو وہ اسم کو مرفوع کر لیتا ہے. فعل بھی عامل ہوتا ہے, یاد رکھیں, فعل بھی ایک عامل ہے. اس کو جب فاعل چاہیے ہوتا ہے تو وہ اس اسم کو مرفوع کر لیتا ہے. جب اس کو مفعول بنانا ہوتا ہے تو وہ اس کو منصوب کر لیتا ہے. تو یہاں پر اس نے کیا کیا, اس کو اس نے مفعول بنانا تھا تو اس کو منصوب کر لیا. اب مجھے یہ بتائیں یہ فعل ہے یا کیا ہے؟ یہ فعل ہے نا, وعدہ ہے نا, ہاں, تین یہ لیٹر ہے تینوں اور پہ تینوں زبر پہ آ جو ہے رہی ہے, وہ زبر تینوں ہے. پہ زبر آ رہی ہے. کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ جو ہے مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے نا, کیونکہ یہ مجرور جی ہے, مجرور ہے نا. تو اب آپ دیکھیں اگر وہ مضاف الیہ ہوتا تو فعل کے اوپر تینوں پہ زبر آتی ہے. اگر یہ نون ہوتا تو اس کے بیچ میں سکون ہوتا, سکون ہوتا, وعدن سکون ہوتا, وعد المسلمین, مسلمین, وعد المسلمین کا کیا مطلب ہوگا؟ مسلمانوں کا وعدہ, وعدہ. وہ وعدن ہوگا. یہ سمجھیں یہ فعل ہے اور یہ اس کا مفعول ہے. اور فاعل کدھر ہے پھر؟ وعدہ میں ہوا ضمیر ہے. ہوا ضمیر ہے. اندر ہی ترجمہ ہے نا. کیا ہوگا؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ لڑکوں, اس لڑکوں نے تھوڑا سا اور غور وعدہ کریں. کیا. دو لڑکوں لڑکوں نے نے دو لڑکوں نے وعدہ کیا, وعدہ وعدہ کیا کیا. دو لڑکوں نے. جی جی, اب فعل یہ ماضی. مفعول ہے تو یہ فاعل تو نہیں ہو سکتا, یہ تو مفعول ہی ہے. تو جی, اب وعدہ میں ہوا وعدہ ضمیر ہے. میں دو لڑکوں نے وعدہ کیا, وعد الولدین. ٹھیک ہے, اب یہ فعل جی. ہے, اس کے اندر ہی فاعل ہے اور یہ والدین اس کا مفعول بن رہا ہے. اچھا اس کے بعد نصر المسلمین, اب یہ جمع ہے. ٹھیک ہے, یہ جمع ہے. یہ یہاں سے پتہ چلا یہ آپ کا مثنیٰ ہے, یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے. اینا ساؤنڈ جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی جمع کی ہوتی ہے, اور عینی ساؤنڈ جو ہوتی ہے وہ آپ کی آنی, اور عینی ساؤنڈ جو ہوتی ہے وہ رفعی حالت ہوتی ہے, آنی, ولدانی یا ولدین. اچھا مسلم مونا یا مسلمینہ یہ کیا ہوتی ہے؟ رفعی مسلمونہ ہوتی ہے, اور مسلمینہ آیا تو یہ مفعول بنے گا. اگر مسلمونہ آتا تو پھر یہ فاعل بنتا نصرہ کا. یہاں بھی ولدانی آتا تو یہ فاعل بن جاتا وعدہ کا, اس لیے اس کو مفعول بنانے کے لیے ولدینی لائیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ولدین بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ دو لڑکوں میں اور والدین میں. قرآن مجید میں والدین کا لفظ آتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ والدین میں, والدین جسے ہم کہتے ہیں نا والدین, اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ والدینی ہے والی ہاں, وہ واو کے بعد الف الف اضافی آتا ہے, واو کے جی. بعد الف آتا ہے. وہ والد کا مثنیٰ ہے, تو دو والد تو کسی کے بھی نہیں ہوتے نا, تو وہ والدین جو ہوتا ہے پھر ماں اور باپ کو کہتے ہیں, تو وہ واو کے بعد الف آتا ہے. یہ فرق ہے. یہ اس کا واحد جو ہے ولدن ہے, ولدانی اور ولدین. اچھا مسلمون, مسلمانی, مسلمینہ,
اس کے بعد یہ والا تو صاف سمجھ آ رہا ہے نا آپ. تو اس میں بھی فائل جی اندر ہوگا, بتا اس میں بھی فائل اندر ہوگا, اس میں بھی فائل اندر ہوگا, اس میں فائل باہر ہے, اسم ظاہر ہے. پہلے والے اور آخر والے میں. بالکل. اچھا جناب, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب معرفہ آ رہے ہیں نا, یہ بھی معرفہ ہے, یہ بھی جی معرفہ ہے. جب بھی اسم ظاہر فاعل آئے گا یا اسم ظاہر مفعول آئے گا, اس کو معرفہ لانا ضروری ہے. جب بھی آپ اسم ظاہر فاعل بنائیں گے الف لام لائیں, یا ویسے بھی جیسے حامدن ہے, یہ بھی معرفہ ہے. مفعول ہے, دیکھیں یہ بھی معرفہ ہے. بس یہ کہ اعراب بدل جاتا ہے, پوزیشن بدل جاتی ہے, رہتے وہ مرفوع ہی ہیں. یہ بھی دیکھیں یہ سب مرفوع فاعل بھی مرفوع ہے. اس کے اندر جو ضمیریں فاعل بن رہی ہیں وہ بھی مرفوع ہی اور معرفہ ہی ہیں. ٹھیک ہے, مرفوع اور معرفہ ضمیریں فاعل بنتی. تو مطلب ہاں, مفعول جو ہے وہ تو معرفہ ہی لے کر آئیں گے نا, اچھا چاہے وہ اب اندر ہو ضمیر کے طور پہ فاعل. جی بالکل بالکل, تو ایسا ہی ہے. تو یہ چیزوں کا خیال رکھنا, کیونکہ جب اردو سے آپ عربی میں ترجمہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں کام آتی ہیں. اس لیے تھوڑا سا میں ٹائم لے رہی ہوں, ورنہ تو یہ آپ کو پتہ ہی ہیں کچھ چیزیں اس میں سے. اچھا, مفعول مطلق پہ آ جائیں, شاید یہ آپ لوگوں کے لیے نیا ہو. ٹھیک ہے, کسی کو پتا ہو نمبر کسی کو نہیں, لیکن جی یہ نمبر آسان ہے. نمبر 2 ٹائپ ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک ہم نے کتنے مفعول پڑھے ہیں؟ جی مفعولن بھی مفعول پڑھے ابھی مطلق تک ہم نے. یہ 2 ٹائپ ہے, مفعول جی مطلق. ابھی نہیں پڑھا. مطلق کا کیا ہاں مطلب ہوتا ہے؟ مطلق مفعول کا مطلب ہوتا مطلق, ہے ایبسولوٹ, انگلش میں ایبسولوٹ ہاں مفعول کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو پڑھیے. مفعول مطلق ایک ایسا مصدر جو فعل کی نمبر 1 تاکید کے لیے, نمبر 2 نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے, نمبر 3 تعداد بتانے کے لیے حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے. اچھا, اب یہ کہہ رہے اس ہیں کے کہ بعد اس کی ایک ایسا ایگزامپل. مصدر ہے, وہ جو اوپر تھا نا مفعول جو بن رہے تھے وہ نون تھے. مفعولن ناؤن بھی تھے. ہی جو ہوتے ہیں وہ نون ہوتے ہیں. مفعول مطلق جو ہوتا ہے یہ مصدر ہوتا ہے. مصدر بھی نون ہی ہوتا ہے. ٹھیک جی ہے نا, مصدر کی کیا تعریف فرق دہرا ہوتا ہے لیتے دونوں ہیں. میں؟ مصدر کیا ہوتا ہے؟ کام مصدر کا نام ہوتا ہے نا, اس کے اوپر الف لام کام بھی کا نام. آتا ہے, ہاں کام کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس کا جی اردو میں ترجمہ ہم مارنا کھانا نام میں ترجمہ کرتے ہیں. اب مارنا صحیح. کھانا میں اگر آپ دیکھیں تو یہ فعل کا نام ہے, فعل نہیں ہے. جی کیوں فعل نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں زمانہ نہیں ہے. ٹھیک. فعل تو ہے لیکن زمانہ نہیں ہے. اب دیکھیں جب فعل ناقص پڑا تھا نا تو اس میں کیا تھا؟ اس میں زمانہ تھا, کام نہیں تھا, ایکشن نہیں تھا. مصدر میں ایکشن ہے, کام ہے, زمانہ نہیں ہے. تو فعل تام کی صحیح. شرائط پوری نہیں ہو رہی تو اس لیے اس کو مصدر کہہ رہے ہیں. فعل تام کی شرائط جو ہے وہ پوری نہیں کر رہا نا وہ کام, زمانہ نہیں ہے اس میں, تو اس لیے یہ مصدر ہے. اب یہ جو مصدر ہے نا جو فعل کے بعد آتا ہے, اسی فعل کے روٹ ورڈ سے, آتا ہے یہ, اور آگے جی مصدر آتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. اور یہ کس لیے یہ آتا ہے؟ مطلب 3 کرتے کام. ہیں. ہاں, تاکید کے لیے آتا ہے. سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ہے وہ تاکید, پھر کیفیت بھی بتاتا ہے, نوعیت بھی بتاتا ہے. نوعیت کا مطلب ہوتا ہے اس کی قسم بتاتا ہے, اقسام بتاتا ہے, کائنڈ بتاتا ہے. کیفیت اس کی حالت بتاتا ہے. ٹھیک ہے, اور تعداد بھی بتاتا ہے. تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں. یہاں پر یہ کیا بتا رہا ہے؟ تاکید بتا رہا ہے. یہاں پر یہ کیا؟ نوعیت بتا رہا ہے. کیسے مارا, ٹھیک ہے نا, دربن مارا تو صحیح, وہی دربن آ رہا ہے, لیکن کیسے مارا؟ نوعیت کیا ہے؟ شدیدن مارا, نوعیت بھی آ گئی. تو یہ والا جو ہے مفعول مطلق ہے, اسی فعل کے روٹ ورڈ سے آگے آ رہا ہے, لیکن یہ اس کی صفت بن کے آ رہا ہے آگے. کس کی صفت بن رہا ہے؟ دربن کی. دربن کی. اب اس کے یہ منصوب آ رہا ہے, موصوف سے فالو کرتے ہیں. تو اب یہ مجہول ہے. مجہول کے بعد السارق فاعل نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, اس کو نائب الفاعل. نائب الفاعل کہیں گے. اچھا, ابھی یہاں پر دربن نکرہ کیوں آ رہا ہے؟ کیوں نکرہ آ رہا ہے؟ مفعول تو میں نے کہا تھا فاعل جب اسم ظاہر آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ الف لام کے ساتھ آتا ہے, معرفہ آتا ہے. تو یہاں پہ نکرہ کیسے ہو گیا؟ میم یہ 2 مفعول ہے نا, 2. ویری گڈ, ماشاء یہ اللہ. 2 مفعول بن رہے ہیں نا, تو جب ایک 2 نکرہ اور مفعول ایک ہوتے معرفہ ہیں, ہوگا. جب 2 مفعول ہوتے ہیں تو سیکنڈ مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ آتا ہے.
چاہے آپ مجہول فعل بنا رہے ہو اس کا جملہ بنا رہے ہو، چاہے آپ معروف فعل کا جملہ بنا رہے ہو، سیکنڈ مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا جیسے وہ ابراہیم اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلیلن ہے وہ، ابراہیمہ مفعول اول ہے، خلیلن وہ آپ کا مفعول ثانی ہے۔ وہاں پہ مفعول ثانی آپ کا نکرہ کیوں آ رہا ہے؟ میں نے تو کہا ہے معرفہ آنا چاہیے مفعول کو، کیونکہ وہ ثانی ہے تو ثانی نکرہ آئے گا۔ تو یہاں پر بھی جو اصل مفعول تھا نا وہ تو یہاں پہ نائب فاعل بن گیا، اصل مفعول آپ کا یہاں پہ نائب فاعل بن گیا ہے۔ تو جو سیکنڈ مفعول ہے وہ ایز اٹ آ رہا ہے دربن شدیدن، یہ سیکنڈ مفعول ہے۔ اگر یہ نارمل جی اگر یہ نارمل جملہ ہوگا، یہ مجہول نہیں ہاں تو پھر ہوگا، تب تو دونوں نصب نہیں آئیں گے نا، ہاں نہیں بس یہ ہم نے مجہول بنانے کے لیے ایک نصب میں تو ہم نے دونوں نائب آئیں گے، فاعل- لیکن پہلا معرفہ آئے گا سیکنڈ نکرہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ نارمل جملہ ہوگا اچھا تو پہلا والا ٹھیک معرفہ آئے گا، جیسے ٹھیک۔ میں وہ اتخذ اللہ کیا ہے وہ جو آیت ہے وہ بہت مشہور مثال ہے، بار بار آتی رہتی کہیں نہ کہیں، تو اس میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس میں آپ کا سیکنڈ مفعول خلیلا، خلیلن کیوں آ رہا ہے، نکرہ کیوں آ رہا ہے؟ ابراہیمہ تو پہلا مفعول بن گیا نا، منصوب ہے، معرفہ ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد جلسہ جلسۃ المعلمی، اب نوعیت بتائی جا رہی ہے۔ معلمین، اب اس میں فاعل کیا ہے؟ اس میں یہی جو آگے اس کے لگا ہوا ہے جو مفعول ہے، یہ مفعول تو فاعل نہیں ہو سکتا نا، فاعل تو مرفوع ہوتا ہے نا، یہ تو مصدر ہے نا، جلسہ اس کے اندر، جی جی یہ تو مفعول ہے نا، یہ اس کے اندر منصوب ہے، ہی ہے، سوری اس کے اندر ہی جی ہوا، وہ بیٹھا، ہوگا۔ ہی سیٹ لائک ٹیچر، یعنی وہ ٹیچر کی طرح بیٹھا، ٹھیک ہے؟ نوعیت بتائیے کس طرح بیٹھا؟ جی نوعیت بتائیے کیسے بیٹھا؟ تو اسی فعل کے روٹ ورڈ سے مصدر آ رہا ہے، مصدر کیا ہے؟ جلستن، لیکن چونکہ مفعول لانا ہے اور مضاف بھی بنانا ہے تو ایک زبر کے ساتھ آ رہا ہے۔ اگر یہ مضاف نہ بنا جلستن آ جاتا، ٹھیک ہے، جیسے دربن آیا، لیکن چونکہ مضاف بن رہا ہے اس لیے ایک زبر لائے اور منصوب بھی لائے، تو اعراب یہیں پہ چینج ہوتا ہے، اس پہ چینج نہیں ہوتا مضاف الیہ پہ۔ آگے پڑھیے تعداد بتانے کے لیے۔ تعداد بتانے کے لیے، قرأت الرسالۃ قراءۃ واحدۃ، اب یہ بتا رہے ہیں کتنا پڑھا ہے نا، رسالہ جو ہے وہ، اس میں ترجمہ تو کیجئے، ترجمہ کیجئے۔ قرأت میں نے پڑھا، رسالۃ رسالہ، قراءۃ پڑھا، واحدن ایک ہی دفعہ، ایک سے ایک یعنی ہی دفعہ، ایک بار پڑھا میں نے، واحدتن، ٹھیک ہے نا؟ واحدۃ، قراءتن جی واحدتن، اب قرأ کے روٹ ورڈ سے آگے مصدر آیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مصدر کون سا ہے؟ یہ مصدر ہے اور یہ مفعول مطلق ہے، یہ مفعول ہے، مطلب ہے، ہاں بس اس کی بڑی نشانی یہی ہے کہ ورڈ سے جو ہے وہ ہاں، ہوگا اور یہ والا بھی منصوب آ رہا ہے، تو یہ کون سا ہے؟ یہ کون سا مفعول ہے؟ یہ پہلا ہے، وہ مفعولن کیونکہ بھی نکرہ ہی آ ہے، گیا نا، دو ہاں مفعول ہیں۔ مفعولن بھی ہی ہے، فعل فاعل مفعول، جی مفعولن بھی ہے، یہ والا آپ کا تعداد بتانے کے لیے آگے واحدتن لگایا گیا، تو یہ مطلق کر آئے گا، ہاں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے نا، مصدر فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، پھر اس کا آگے کیا ہوتا ہے؟ مصدر بھی ہوتا ہے، سوری کیا ہوتا ہے؟ مفعول، یعنی ایک ہوتا ہے نا ماضی، مضارع اور مصدر، یہ تین چیزیں ہوتی ہے جی نا، فعل ماضی ہوتا ہے، پھر مضارع ہوتا ہے، پھر آگے مصدر، جیسے آپ کہتے ہیں ضربا یضربو دربن، دربن، تو قرأ یقرأ قراءتن، جلسہ یجلسو جلستن، ضربا یضربو جلسۃ، دربن، تو اس طریقے سے یہ جو آپ کے آتے ہیں وہ مصدر ہوتے ہیں، اور مصدر جو ہوتا ہے وہ جب مفعول بنتا ہے، مفعول کی شکل لیتا ہے، مفعول مطلق کی، تو پھر وہ منصوب آئے گا۔ ویسے تو آپ قراءتن بھی کہہ سکتی ہیں، دربن بھی کہہ سکتی ہیں، ضربا یضربو دربن، دربن بھی کہہ سکتی ہیں، وہ بھی مصدر ہے، اس کا مطلب بھی مارنا ہے، لیکن جب اس کو آپ مفعول بنائیں گی تو اس کے اوپر زبر ڈالیں گی،
ٹھیک ہے، اور 2 زبر ڈال کے اس کو لائیں گی، اور پھر اس کے بعد اس کی آگے صفت لے آئیں، ٹھیک ہے، مضاف الیہ لے آئیں. مصدر تو یہی ہے نا، جلسہ، دربن، قراءتن، آگے اس کی جی جی ٹھیک ہے. تو یہ والا مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے، یہ والا بھی مفعول مطلق ہے، یہ والا بھی مفعول ہے، یہ بھی مفعول ہے. آگے اس کی نوعیت بتانے کے لیے پھر آپ کچھ لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آگے کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے فناظرا نظرتن فی النجومی. پھر اب یہ نجومی بتا رہے ہیں تعداد بتانے کے لیے نا. تعداد کے لیے. تو اس نے کیا ہے دیکھا، ٹھیک ہے، نظرتن دیکھنا ایک بار، پھر نجومی ستاروں کو. تو نظرتن کیا ہے، اسی فعل کے روٹ ورڈ سے آپ کا مصدر آ رہا ہے جو مفعول مطلق بن رہا ہے، اور یہ کس کے لیے؟ نظرتن. جیسے آپ کررتن، جیسے واحدتن بھی آیا تھا نا تعداد بتانے کے لیے، ہاں ظاہر تو ہے. بالکل بالکل. جیسے کررتن دوبارہ، ایک بار اور. تو یہ جو یہ فعلتن کے وزن پہ آتے ہیں نا لفظ، یہ تعداد بتاتے ہیں، قرآن مجید میں بہت سے آتے ہیں. تو یہ نظرتن آپ کا ایک نظر ماری اس نے، ٹھیک ہے. سورہ جو پڑھتے ہیں ہم رات کو سونے سے پہلے، اس میں بھی سورہ آتا ملک. ہے، ہاں اس میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی تم دیکھو آسمان کی طرف، ایک بار اور دیکھو، تمہیں کوئی وہاں جی پہ خلا نظر، اس میں بھی آپ کا یہ لفظ آتا ہے. اب مجھے یاد نہیں آ رہا وہ آیت، مجھے یاد کروں گی تو پھر اس میں نظرات میں بھی ہاں کیا آتا ہے سورہ ملک کے اندر. ایسے نہیں یاد آتی، پیچھے سے پڑھ کے لائیں گے، وہ رٹے لگے ہوتے ہیں ہم لوگ. سورۃ ملک کا سورہ ملک کے اندر آتا ہے، جب وہ کہتے ہیں نا اللہ اچھا تعالیٰ جی. فرماتے ہیں نا کہ ایک بار ہاں اور سورہ ملک. دیکھو، تو وہ ایک بار اور کے ہاں لیے جی پھر کر رہا تھا. کر رہا تھا نہیں، میں نے کہا تھا نا دوبارہ دیکھو. صحیح ہے، کر رہا تھا. تو جو بھی اس طرح گولتا کے ساتھ منصوب اسم آئے گا وہ تعداد بتائے گا ایک کے لیے، ایک بار. کرتن کا مطلب ہی ایک بار ہوتا ہے. ہمیں دنیا میں واپس بھیج ایک بار، ہے نا. انسان کہے گا نا میں ایک بار واپس بھیج، تو وہاں بھی کرتن آتا ہے. تو یہ اس کو دیکھ لیں آپ. تو اور جو یہ کر رہا تھا ہی نہیں ہے. کرتینی ہے نا، دوبارہ. کرتینی کا مطلب ہے دوبارہ. وہ پیچھے رٹا لکھایا ہوا ہے نا، پیچھے جانا ہاں تو پڑتا ہاں ہے. وہی نا. تو پیچھے سر آیت پڑھ کے آئے تو مجھے بھی یاد نہیں آ رہی. کرتین. کرتینی. اب کرتینی کیا ہے؟ منصوب ہی ہے، لیکن کیا ہے؟ کرتن کرتینی، دوبارہ دیکھو. کرتن کا مطلب ہے ایک بار، کرتینی دو بار، مثنیٰ ہے اس کا، دوبارہ. تو یہ ہے سارا. اچھا اب آگے پڑھیے. جب مفعول مطلق صرف تاکید کے لیے لانا ہو تو جب تب مفعول کیا ہوتا مطلق ہے؟ صرف تاکید لانا ہو تو اس کا مترادف لفظ بھی بول سکتے ہیں. یہ پہلا والا جو ہے جلست یہ صرف تاکید کے لیے، ٹھیک ہے. باقی تو صحیح. نوعیت اور یہ سب تعداد اور اس کے لیے. لیکن یہ جو پہلا والا ہے یہ صرف کیا ہے؟ یہ مفعول مطلق کے طور پہ آ رہا ہے. اور اس کو ہم مفعول نہیں کہہ رہے، مفعول یہ والا ہے. یہ ہو ضمیر جو ہے نا یہ مفعول ہے. تا پہ پیش انا ضمیر فاعل ہے، صحیح. میں نے مارا اس کو، یہ مفعولن بھی ہی ہے، اور یہ آپ کا مفعول مطلق ہے. اسی فعل کے روٹ ورڈ سے یہ آگے تاکید کے لیے آ رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ صرف یہ والا لانا ہو، تاکید والا لانا ہو، تو پھر ہم یعنی اس کا مترادف لفظ، یعنی اس کا جلسہ کا جو سیم میننگ والا دوسرا فعل ہے وہ بھی لا سکتے ہیں. دوسرا جو فعل ہوتا ہے نا، جیسے قاعدہ، یہ تو ہوتا ہے نا جالسا، اس کا مطلب بھی بیٹھنا ہوتا ہے، اور قاعدہ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بیٹھا. ٹھیک ہے. صحیح. تو ٹھیک. اب قعودن کیا ہے؟ وہ قاعدہ یقعدو سے قعودن بنا ہوا ہے مصدر، تو وہ بھی لا سکتے ہیں. میں بیٹھا، قعودن بیٹھنا، یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جی. مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہے. اس کو مفعولن بھی ہی کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ اس میں حالانکہ اس میں مفعولن بھی تو آیا ہی نہیں ہے. مفعولن بھی ہی اس میں کیوں نہیں آ رہا؟ مفعول مطلق آ رہا ہے صرف، مفعولن بھی ہی کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ یہ لازم فعل تنوین ہے. نکرہ ہے نا. نہیں، کیونکہ یہ لازم فعل ہے. اچھا. تو لازم فعل کو تو مفعولن بھی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ضرورت نہیں ہوتی. لیکن مفعول مطلق تو آ سکتا ہے، مفعولن فی ہی بھی آ سکتا ہے، جتنے بھی اور مفعول ہیں. مفعولن لہو ہے،
وہ سب آ سکتے ہیں. مفعولن بھی تو صرف اس وقت آتا ہے جب فعل متعدی ہوتا ہے. جلسہ وہ بیٹھا, اس کو ضرورت نہیں ہے مفعول کی, مفعولن بھی کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے آگے کیا کیا ہم نے, یہ آپ مفعول مطلق لائیں اور اس فعل کے میننگ سے ملتا جلتا دوسرا فعل ہے اس کا مصدر لائیں. ٹھیک ہے, میم اس کا میننگ کیا ہوگا؟ وہ بیٹھا سمپل. ہاں بیٹھا, جیسے ہوتا ہے نا کلم اللہ موسیٰ, وہ مثال تو آئی نہیں یہاں پہ. کلم اللہ موسیٰ تکلیماً, ٹھیک ہے نا. تو کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے, موسیٰ سے کیا ہے مفعولن بھی ہے, اور تکلیماً کیا ہے کلام کرنا, وہ مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہے, موسیٰ مفعولن بھی اور تکلیماً مفعول مطلق ہے, وہ فعل کے روٹ ورڈ سے آ رہا ہے. اور وہ اس کا کیا ہوتا ہے, جیسے کلام کیا موسیٰ, اللہ نے موسیٰ سے, جیسے کلام کیا جاتا ہے. جی اور یہاں پر کیا میننگ ہوگا, میں بیٹھا جیسے کہ بیٹھا جاتا ہے. بیٹھا جاتا ہے, صرف بیٹھنا نہیں ہوگا, مطلب جیسے بیٹھا جاتا ہے, میں ایسے بیٹھا, یعنی بیٹھنے کا جو طریقہ ہے, جیسے ایک اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہے, جیسے ایک ٹیچر بیٹھتا ہے, تو یہ اس طریقے پہ بیٹھا میں. ٹھیک ہے, یہ نوعیت ہو گئی نا. نوعیت ہو گئی, بالکل نوعیت ہو گئی, لیکن اس فعل کے میچنگ فعل جو میننگ ملتے جلتے ہیں نا دونوں فعلوں کے, اس سے لایا گیا. اچھا مفعول لہو جو ہے, اچھا مفعول لہو پڑھنا ہے, تھوڑا سا ٹاپک چینج ہوگا. اچھا میں اس کا میننگ بتا دیتی ہوں, اس کو پڑھ لیں تھوڑا سا, اس کا میننگ تو دیکھ لیتے ہیں نا کیا ہوتا ہے, کم از کم آپ کو اس کی ڈیفینیشن تو یاد ہو جائے. دو مفعول ہم نے پڑھ لیے, مفعولن بھی آپ کو پہلے سے پتہ ہے, مفعول مطلق اچھی طرح واضح ہو گیا کس کس کام کے لیے آتا ہے. مفعول لہو جو ہوتا ہے نا, یہ کسی بھی کام کرنے کا سبب یا ریزن بتانے کے لیے آتا ہے, اور یہ بھی مفعول ہے. جتنے میں مفعول ہوں گے وہ لازم منصوب ہوں گے, چاہے وہ ضمیر کی شکل میں آئے, چاہے وہ آپ کے اسم ظاہر کی شکل میں آئے, انہوں نے ہونا منصوب ہی ہے. تو مفعولن لہو کیا ہے, یہ ریزن بتاتا ہے یا سبب بتاتا ہے. دیکھیں جب بھی ایک فعل ہوتا ہے نا تو اس کا ایک کرنے والا ہوتا ہے, پھر وہ فعل کس پر ہوتا ہے, کس چیز پر اس کا اثر پڑتا ہے یا کس ذات پہ پڑتا ہے, وہ ہوتا ہے مفعولن بھی. نمبر 2 ہو گیا, نمبر پہلا مفعول ہو گیا مفعولن بھی. دوسرا فعل کے روٹ ورڈ سے ہی جو آگے مصدر آتا ہے مفعولن بھی کے علاوہ, ٹھیک ہے, مفعولن بھی کے علاوہ ایک اور مصدر منصوب آ رہا ہوتا ہے جو کہ فعل کے روٹ ورڈ سے ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ہم اوپر جو پڑھ کے آئے ہیں مفعول مطلق. مفعول مطلق. اب مفعولن لہو ہے, اچھا وہ تو بھی فعل کی نوعیت اور تعداد اور وہ سب بتا رہا تھا نا, تاکید بتا رہا تھا نا. یہ والا کیا ہے, یہ فعل کے ہونے کا سبب. فعل ایسے تو نہیں ہوتا, آپ نے کسی کو مارا ہے تو ایسے تو نہیں مارا ہوگا نا کہ آپ کو آیا, آپ نے اٹھا اور آپ نے اس کو مار دیا. ریزن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ماں بچے کو مارے یا ہسبینڈ بیوی کو مارے یا بیوی ہسبینڈ کو مارے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے, ایسے نہیں کوئی مار دیتا. ٹھیک ہے, تو فعل جو ہوتا ہے اس کے کرنے کی جگہ بھی ہوتی ہے, اس کے کرنے کا وقت بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں بھی ہیں نا, جس کو ہم مفعولن فیہ کہتے ہیں, وہ بھی ہم پڑھیں گے آگے. یہ مفعولن لہو ہے, اس کو کہتے ہیں مفعولن لاجلی ہی. یہ نام مشکل ہے اس لیے اس کا یہ والا نام رکھا ہوا ہے مفعولن لہو. دونوں کام ایک کرتے ہیں, دونوں ایک ہی چیز ہیں, سبب یا وجہ یا ریزن. تو کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں ہوتا, بغیر ریزن یا وجہ کے نہیں ہوتا. تو یہ بھی منصوب اسم ہوتا ہے, مفعولن بھی کے علاوہ ہوتا ہے جملے میں, اور یہ بھی منصوب ہوتا ہے, یہ بھی نون بھی ہو سکتا ہے, ضمیر بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی مصدر ہوتا ہے, یہ بھی مصدر کی شکل میں آتا ہے. فعل کے روٹ ورڈ سے تو نہیں آتا, لیکن مصدر فعل کے روٹ کے ضروری تو نہیں ہے کہ پیچھے جو فعل آ رہا ہے اسی کا آگے روٹ ورڈ سے مصدر آ رہا ہو. اگر وہ آئے گا تو وہ تو مفعول مطلق ہوگا. اگر کسی اور فعل کا کوئی مصدر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی بھی مصدر آ رہا ہے وہاں پہ, تو وہ آپ کا پھر مفعول لہو کا. اب دیکھیں یہاں پہ اس کی مثال دکھا لیتی ہوں, میں دیکھتی ہوں. ضربتہ, میں نے مارا اس کو, تأدیباً,
جس کو جانا وہ جا سکتا ہے اگر بچوں کے لیے جانا ہے تو. میں بس اب بند ہی کر رہی ہوں لاسٹ 5 منٹس میں. اب ضربتہ تادیباً، میں نے مارا اس کو، یہ تو آپ کا مفعول ہو گیا بھی ہی. اب مارنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، ادب سکھانے کے لیے مارا. ماں بچے کو کیوں مارتی؟ جب وہ نہیں مانتا، کہنا نہیں مانتا، پھر اس کو ادب سکھانا ہوتا ہے. ٹیچر کیوں مارتا ہے؟ ایسے تو نہیں مارتا، جب اس کو سبق بچے کو ادب سکھانا ہوتا ہے. ویسے وہ بولتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے، لیکن جب نہیں مانتا تو پھر ڈانٹتا ہے، پھر مارتا بھی ہے. تو تادیباً، اب تادیباً اس کے روٹ ورڈ سے نہیں ہے، یہ آپ کا تادیباً مصدر ہے. اس کا بھی ایک ماضی ہے، اس کا بھی ایک مضارع ہے، اور یہ اس کا مصدر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی منصوب ہے، تو یہ مفعول لہو ہے، کیونکہ یہ ریزن بتا رہا ہے. اعبدوا اللہ، میں عبادت کرتا ہوں. یہاں اس میں کیا ہوگا؟ تم عبادت کرو، یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے نا. اعبدوا کیا ہے؟ تم عبادت کرو. کیسے پہچانیں گے کہ یہ فعل امر ہے؟ شروع میں حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ابدا یا ابدو، اس سے اعبدو آ رہا ہے، تو یہ آپ کا فعل امر ہے. اس کے اندر ہی فاعل ہے. فعل امر کے اندر ہی فاعل ہوتا ہے، بھول جائیں باہر دیکھنا، اندر ہی ہوتا ہے. تو اس میں انتم فاعل ہے. تم سب عبادت کرو. کس کی؟ اللہ کی. کس لیے کرو بھائی؟ شکر ادا کرنے. شکر ادا کرنے کی ریزن کیا ہے عبادت کرنے؟ جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں کسی طرح کی بھی، وہ اللہ کے شکر کے لیے کی جاتی کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی. اچھا، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیت آگے یہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ. اب یہ جو ہے یہ آپ کا مفعول بھی ہی ہے، یہ ریزن نہیں بتا رہا. یہ تو تقتلو کے اندر نہ تم قتل کرو، انتم ضمیر. اب یہ لا جو ہے نا، یہ والا لا نہ ہی ہے. نہ تم قتل کرو، منع کیا، روکا جا رہا ہے کسی کام سے، نہ ہی. اب یہ تقتلون تھا، اس نے نون گرا کے اس کو مجزوم کیے. نہ تم قتل کرو اپنے بچوں کو. اپنے بچوں کو، جملہ پورا ہو گیا، مفعول بھی آ گیا، فاعل بھی آ گیا، پھر بھی کیوں. اب آگے وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کیوں نہ قتل کرو. وجہ بتائی جا رہی ہے خشیت املاک. خشیت کیا ہے؟ یہ آپ کا مفعول ہے. کون سا مفعول ہے؟ مفعول لہو ہے. خشیت املاک یعنی خوف سے، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے. املاک کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کیا ہو جاؤ گے؟ مال، نہیں، املاک مال نہیں ہوتا. غریب ہو جائے گی. ہاں، یعنی املاک یعنی تم غریب ہو جاؤ گے یا تم مفلس ہو جاؤ گے، یہ جائیداد، مطلب. جائیداد املاک، نہیں، ہاں، املاک. اردو میں ہم املاک بولتے ہیں. شاید وہ اس کاف سے نہیں ہوتا، دوسرے والے کاف سے ہوتا ہے املاک. ٹھیک ہے، کتاب والے کاف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ملکن سے وہ املاک ہوتا ہے. یہ املاک جو ہے اس کا مطلب ہے مفلسی کے ڈر سے. تو یہ جو آپ کا ہے نا مضاف الیہ بن رہا ہے یہاں پہ، اس میں یہ جو آ رہا ہے نا مصدر آپ کا، یہ مصدر ہے، یہ بھی مصدر ہے، یہ بھی مصدر ہے. شکر یشکر شکرن، شکرن ہوتا ہے، لیکن منصوب کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ اس کو مفعول لہو بنانا ہے. تو یہاں پہ اس کو مفعول لائے ہیں، منصوب لائے ہیں، تو یہ مفعول لہو ہے املاک. اس کے بعد یہ بس کر کے چھوڑ دیتے ہیں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ ڈال لیتے ہیں، کیا ڈال لیتے ہیں؟ اپنی انگلیاں. اپنی انگلیاں. تو اس میں اصابع، یہ زبر آ رہی ہے، تو یہ مفعول بھی ہی ہے اس کا، فعل کا. کیونکہ یہ فعل جو ہوتا ہے اس کو تو مفعول 2 چاہیے ہوتے ہیں، تو کم از کم ایک تو یہاں پہ آنا چاہیے نا. تو وہ آپ کا مفعول بھی ہو گیا. کہاں ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں؟ آذان، کانوں میں ڈالتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں؟ من السواء کی حذر الموت. تو اس میں منصوب اسم کون سا رہا ہے جو مفعول لہو بن رہا ہے؟ طاہرہ، حضرہ. حذرہ، اور وہ مضاف بن رہے حذر الموت کے ڈر سے. ٹھیک ہے، تو چاہے وہ مضاف بن کے آ رہا ہو یا مضاف بن رہا ہے یا مضاف، چاہے وہ اس طرح سے آ رہا ہو 2 زبر کے ساتھ، وہ مصدر جو آئے گا آگے وجہ بتانے کے لیے وہ مفعول لہو کہلائے گا. اچھا، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ المائدہ 38، والسارق والسارقۃ. ٹھیک ہے نا. فقطعوا، کاٹ دو، یہ بھی امری ہے. ٹھیک ہے نا. پس کاٹ دو، تم سب کاٹ دو. ایدہما، ایدی ہوتا ہے ویسے، لیکن یہاں پر ایدہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ مفعولن بھی ہی بن رہا ہے. اس کا، اس فعل کا مفعولن بھی ہی بن رہا ہے. جزاء،
जज़ाअम بدلے کے طور پہ، بما کسب نکالن، یہ نکالن جو آ رہا ہے من اللہ، صرف نکالن یہاں پر آ رہا ہے، اس کو آپ کہیں گے مفعول لہ، عبرت ناک سزا کے طور پر، وجہ بتائی جا رہی۔ تو یہ عبرت ناک سزائیں آج کل بند کر دی گئی ہیں، اس لیے یہ سب چوریاں اور سنیچنگ اور سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اسلام میں تو یہ حکم ہے، لیکن اسلام کے کون سا، قرآن کے آپ دیکھیں لوگ عمل تو کرتے ہیں، حکومتیں بھی عمل کرتی ہیں، لیکن کتنا کرتی ہیں؟ جب تک یہ پورا عمل نہیں ہوگا چیزیں کلیئر صاف نہیں ہوں گی، معاشرہ صاف نہیں ہوگا، اسی طرح ہوتا رہے گا۔ تو یہ وجہ بتائی جا رہی ہے، یہ جو منصوب اسم یہاں پہ آ رہا ہے نا، یہ آپ کا آ رہا ہے ایدی یا ہما، دونوں ہاتھ نہیں کاٹنے، ٹھیک ہے نا، ان دونوں کے ہاتھوں میں سے جو ہے ایک ہاتھ کاٹنا ہے، اور کون سا ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟ لیفٹ کاٹا جاتا ہے، رائٹ نہیں کاٹا جاتا۔ صحیح؟ تو یہ حکم ہے اسلام میں۔ چلیے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملتے ہیں، پھر ہو گیا انشاءاللہ۔ کوئی کوشچن ہوا تو نیکسٹ ٹائم میں لے لوں گی، آپ لوگ اپنا کوشچن نوٹ کر لیا کریں، اور پھر نیکسٹ کلاس سے پہلے میں کوشچن پوچھ لوں گی اگر کوئی ہے تو انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ اچھا، السلام۔ لسان جزاکم اللہ خیر، القرآن میں جزاک شروع کر اللہ رہی ہوں، اگین سے دوبارہ سے شروع کر رہی ہوں۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ کافی آگے آ رہے ہیں، ایڈوانس لیول پہ تیزی سے جا رہے ہیں۔ تو شروع کر رہی ہوں پہلے لیسن سے۔ تو وہ کلاس میں نے رکھی ہے سیٹرڈے کو، اگر کسی کو جوائن کرنا ہے آپ میں سے یا آپ کے دوستوں میں سے، تو بہت زیادہ لوگ اس میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، اس کا میں نے باقاعدہ ایڈ بنایا اور دیا ہے۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے، تو میں نے کہا 4-5 کو پڑھانے سے بہتر ہے کہ زیادہ کو پڑھا لیا جائے، وہ تو ایک کو پڑھانا سب کو پڑھانا جو ہے ایک ہی بات ہوتی ہے۔ تو کافی لوگ آ گئے، سیٹرڈے اگر کی ٹائمنگز کیا ہے؟ ہاں ٹائمنگ ٹائمنگز کیا ہے؟ ہاں تو وہ تو شروع سے کتاب شروع ہوگی، اگر کسی نے پڑھنا ہے تو اس کو بتائیں، آپ تو ماشاءاللہ آگے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ٹائمنگ جو ہے میرے وہ 6 o'clock یہاں کا ٹائم ہے، پاکستان کے 3، انڈیا کے صبح کا، 3:30۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایڈ چاہیے ہوگا تو میں ایڈ بھی دے دوں گی، ٹھیک ہے، آپ کو فارورڈ کر دوں گی۔ تو کوئی بھی ہے، کوئی بھی پوچھے کرے، تو پھر لوگ بعد میں آتے ہیں نا تو مجھے مسئلے ہوتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں ہم شروع سے شروع پڑھنا ہے۔ میں نے کہا اب تو میں نے یہ کلاس ابھی بھی شروع کیا، ابھی پھر آپ کہہ رہے ہیں شروع سے، تو ایسا کتنی بار ہو چکا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ایک ہی دفعہ سب کو بلا لو اور ختم کرو، ٹھیک ہے، اوکے اس کا چلیے۔ ایڈ ہمیں فارورڈ کر دیجیے گا۔ اچھا جی، ٹھیک، بالکل نظرت میں آپ کو ڈال دیتی ہوں، صحیح ہے، اوکے، اسی روم میں ٹھیک ہے، ڈال اور دوں گی، سیٹرڈے جو کو کہہ روم رہی ہے ہیں نا منڈے والا روم ہے نا آپ کا لسانہ، اس میں ڈال دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ کسی نے پیچھے سے پڑھنا ہے نا، دوبارہ سے سیٹرڈے تو کو سیٹرڈے کو، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ ہاں آپ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں کچھ السلام لوگوں کو علیکم۔ بتا دیں گے نا پھر ہم۔ ہاں جی، بالکل وعلیکم بالکل، السلام۔ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، جی آپ کو بھی تو کسی نے بتایا ہے نا، بالکل۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔